بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وجعلوا لله مما ذرى من الحرث والأنعام نصيبا وقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون.
وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سے یہ بیان چل رہا ہے جنات کا اور انسان کا۔ پہلے دنیا میں جنات بستے تھے، اس کے بعد ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے انہیں جنگلوں کی طرف ہانک دیا گیا اور پھر اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کو بسایا اور پھر نبیوں کا اور رسولوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے جنات اور انسان کے گروہ، کیا تمہاری طرف میرے رسول نہیں آئے؟ تو انسانوں کی طرف تو رسول اور نبی آئے ہیں، اور انسانوں کے آنے کے بعد جنات جو ہیں وہ انسانوں کے تابع کر دیے گئے۔ جیسے عورتیں مردوں کی تابع ہیں، اس لیے عورتوں میں کوئی نبی اور رسول نہیں آئے، عورتیں کوئی نبیہ نہیں ہوئی، وہ مردوں کے ماتحت آ گئی۔ اس طرح انسانوں کے آنے کے بعد جنات جو ہیں وہ انسانوں کی طرف بھیجے جانے والے رسولوں کے ماتحت آ گئے۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات ممکن ہے کہ جب جنات دنیا میں بستے تھے تو ان کی طرف رسول بھیجے گئے، اس کے امکانات ہیں، لیکن فیصلہ کن کوئی بات نہیں کہی جا سکتی۔ لیکن اللہ کا یہ دستور رہا ہے کہ جو بھی بسنے والی بستیاں ہیں ان کی طرف اللہ تعالی انبیاء کرام اور رسولوں کو مبعوث فرماتے ہیں، تو جنات کی طرف بھی شاید مبعوث کیا۔ اور یہ رسول آ کر کیا کرتے ہیں؟ یہ رسول آ کر آخرت کے بارے میں توجہ دلاتے ہیں، دنیا میں بسنے والے انسانوں کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ تمہیں مرنا ہے اور مر کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور حساب دینا ہے اور جواب دینا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ کیا ہم نے تمہاری طرف وہ رسول اور نبی نہیں بھیجے؟
اور سب اقرار کر لیں گے، جتنی امتیں ہیں، لوگ ہیں، سب اقرار کریں گے، جنات بھی اقرار کریں گے۔ پھر کیوں نہیں مانا تم نے؟ فرمایا دنیا کی زندگی نے ہم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، آخرت سے بالکل غافل رہے، دنیا میں رچے بسے رہے۔ آج ہمارا بھی عالم یہی ہے۔ اور یہ تمام انکار کرنے والے جنہوں نے دنیا میں اللہ کے رسولوں کی بات نہیں مانی، وہ تمام اللہ کے دربار میں کہیں گے کہ ہم نے کفر کیا، ہم نے انبیاء کی بات کو نہیں مانی۔ اب اللہ تعالیٰ ایک قاعدہ بیان فرما ہے، ایک ضابطہ بیان فرما ہے، جب تک اللہ تعالی دنیا میں کسی قوم کو ڈرانے والا نہیں بھیج دیتے، وہاں تک ان پر عذاب نہیں بھیجتے۔ جب ڈرانے والے آ گئے اور ماننے والوں نے انکار کر دیا، مخالفت کی انتہا کر دی، تو پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ورنہ بے خبر انسانوں کو اللہ اچانک پکڑنے بغیر کسی خبر دہی کے، یہ اللہ تعالیٰ کا دستور نہیں۔ کہ بندے یوں کہے کہ ہماری طرف کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ہم کو کوئی سمجھانے والا نہیں آیا، اور اے اللہ آپ نے ہم کو پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے۔ اور پھر جن جن لوگوں کو سزا ملتی ہے، وہ سزائیں بھی ان کے گناہوں کے مطابق ملتی ہیں۔ زنا کی سزا دنیا میں الگ ہے، آخرت میں الگ ہے، چوری کی سزا یہاں کچھ اور ہے، وہاں کچھ اور ہے، کفر کی سزا یہاں کچھ اور ہے، وہاں کچھ اور ہے، کفر کے ساتھ گناہ کرنے کی سزا اور ہے، ایمان کے ساتھ گناہ کرنے کی سزا اور ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اللہ فرماتے ہیں جیسے جیسے اعمال اور جیسے جیسے گناہ رہے، اس کے مطابق جو ہے وہ سزا ملے گی۔ اور اللہ تعالی لوگوں کے عمل سے بے خبر نہیں ہے کہ بے خبری میں جو آئی وہ سزا دے گی، ہر ایک کے عمل سے باخبر ہے، اور اس خبر کے مطابق انصاف سے جو سزا دینی چاہیے وہی سزا اللہ تعالیٰ مرتب فرماتے ہیں۔ یہ صورت مبارکہ جو ہے مکی دور میں آئی، بھرپور مخالفت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید دشمنی اور صحابہ کے ساتھ شدید عداوت کے زمانے میں یہ صورت اتری۔ قریش کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم سمجھدار ہو، اللہ نے تم کو سمجھ بھی عطا فرمائی ہے، سیاست بھی عطا فرمائی ہے، عقل بھی عطا فرمائی ہے، تم غور و فکر بھی کر سکتے ہو۔ یاد رکھو اللہ کی ذات بے نیاز ہے، وہ تمہارے دین قبول کرنے کا محتاج نہیں۔ اگر تم دین قبول نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ نئی قوم پیدا فرما کر ان سے کام لے گا، تم کو کنارے لگا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بے نیاز۔ ابھی تم کو موقع ملا ہے کہ دین قبول کرو اور دین کی خدمت اور دین کی نصرت میں لگ جاؤ۔ سرکار تمہارے پاس ہیں، وحی آ رہی ہے، قرآن اتر رہا ہے، فائدہ اٹھا لو، استفادہ کر لو۔
لیکن قریش ضد پر تھے اور مخالفت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. رات دن حسد اور عداوت کا سلسلہ جاری. نتیجہ یہ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبوراً ہجرت کی اور اللہ نے ایک نئی قوم کھڑی کی، انصار. اور انصار سے اللہ تعالیٰ نے دین کا کام لیا. مدینہ منورہ جانے کے بعد دین قوی تر ہوا، اس کی جڑیں مضبوط ہوئیں اور دین پورے عالم میں مدینے سے پھیلا. اللہ تعالیٰ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا. جب اللہ نے طے کیا کہ مجھے یہ دین کو قیامت تک چلانا ہے تو چلانے کی شکلیں بھی اس قدرت والے اللہ کے پاس ہے. لوگوں کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. وہ جو چاہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے اور اس کو کرنے سے کوئی ذات روک نہیں سکتی. دنیا کی کوئی طاقت اس کو کرنے سے روک نہیں سکتی. اللہ فرماتے ہیں تم اپنی مخالفت کا سلسلہ جاری رکھو، ہم اپنے دین کا سلسلہ نبی کے ذریعے سے جاری رکھتے ہیں. چند دنوں کے بعد تم کو انجام کا پتہ چل جائے گا. وہی مخالفت اور عداوتوں کے نتیجے میں ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر آئے اور مکہ مکرمہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیا اور کامیابی عطا فرمائی اور اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا. اب مشرکین مکہ کے یہاں چند رسومات تھیں اور چند چیزیں غلط شلط وہ کرتے تھے اور اللہ کی طرف منسوخ کرتے تھے. جانوروں میں اور کھیتی باڑی کے اندر جو پیداوار ہوتی تھی وہ پیداوار کے اندر سے کچھ حصہ جو ہے وہ اللہ کے نام کا نکالتے تھے اور کچھ حصہ اپنے مندر کے پجاری اور بتوں کے نام کا نکالتے تھے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت. اور یہ حصے تقسیم کرنے کے بعد پھر جو اللہ والا حصہ ہے وہ غربا میں اور ضرورت مندوں میں اور مہمانوں میں بانٹ دیتے تھے اور ان کے لیے استعمال کرتے تھے. اور جو بتوں کے نام کا حصہ ہے وہ مندر کے پجاریوں کو دیتے تھے، جانور بھی ان کو دیتے تھے. اور مندر کے پجاریوں والا حصہ جب ختم ہو جاتا تھا تو اللہ تعالی والا حصہ جو ہے وہ لے لیتے تھے اور مندر کے پجاریوں کو دیتے تھے. اور اللہ والا حصہ ختم ہو جاتا تھا تو مندر والے میں سے نہیں لیتے تھے، کہتے اللہ تعالیٰ دینیا دے، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں. یہ ظلم انہوں نے کر رکھا. اللہ نے فرمایا جو تم میرا حصہ نکالتے وہ بھی تمہارے مندروں کو دے دو اور تمہارے پجاریوں کو دے دو. ہم کو ایسے حصے کی کوئی ضرورت نہیں، ایسے من مانے حصے تم نے نکالے کہاں سے؟ ہاں تم کو یہ ضرور کہا گیا تھا کہ جب تمہارے یہاں پھل آئیں، کھیتی باڑی ہو، پیداوار ہو، تو توڑائی کے دن میں، پھل توڑنے کے دن میں اللہ کا حق دینا اور عشر نکالنا، 10واں حصہ نکالنا. یہ مکی زندگی میں تھا. مدنی زندگی کے اندر اس کی تفصیلات فقہی اعتبار سے زیادہ آئی. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جب تمہاری کھیتی کٹے اور تمہارے پھل توڑے جائیں تو اس وقت جو ہے اللہ کا جو حق ہے وہ دینا، اور وہ عشر یعنی 10واں حصہ دینا.
یعنی چیز کے 10 حصے کر کے ایک حصہ نکال کر جو ہے ضرورت مندوں میں خرچ کرنا اور باقی 9 حصے خود رکھنا، اور اس میں بھی اعتدال کے ساتھ کام لینے کے لیے کہا گیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے جو غلط رسومات تھے ان رسومات میں سے ایک رسم یہ تھی کہ یہ یوں کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے تھے، لہذا ہم بھی ہماری اولاد کو بتوں کے نام ذبح کریں گے۔ چنانچہ ہندوستان میں آج بھی چند قومیں ہیں جو مندروں میں اغوا کیے ہوئے لوگوں کے بچوں کی بلی چڑھاتے ہیں۔ آج بھی ملک میں ایسے لوگ موجود ہیں اور ان پر کاروائیاں بھی ہوئی۔ بچے ادھر ادھر گھومتے ہوئے جو ہیں ان کو اغوا کیا جاتا ہے اور اغوا کر کے مندروں میں لے جاتے ہیں اور بتوں کے نام پر ان کو جو ہے ذبح کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے بلیدان چڑھایا۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ یہ جو رسم تم نے ابراہیم علیہ السلام کے نام پر اپنی اولاد کو بتوں کے نام پر ذبح کرنے کی نکالی ہے، یہ بالکل غلط ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ تم اپنے دین کو برباد کر رہے ہو اور شیطان نے تم کو غلط پٹیاں پڑا رکھی ہے، غلط کاموں کے اندر تم کو الجھا رکھا ہے، صحیح کاموں سے تم کو ہٹا لیا ہے، اور اللہ چاہتے تو تم ایسا نہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈھیل چھوڑ رکھی، ورنہ گرفت کرنے پر اللہ تعالیٰ آ جائے تو تم رکنے پر مجبور ہو جاتے، پکڑ تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے آ جاتی، لیکن اللہ نے ڈھیل چھوڑ رکھی ہے، تمہیں مہلت دے رکھی ہے، اس بنا پر یہ غلط کام تم کر بیٹھے ہو۔ پھر انہوں نے جانوروں کے اندر بھی چند ممنوعات رکھی تھیں کہ بھئی یہ جانور جو ہے اس کے اوپر سوار نہیں ہو سکتے، یہ بھگوان کے نام پر سانڈ بنایا گیا، اس کو بھگوان کے نام پر چھوڑ دیا گیا ہے، اب اس کا دودھ بھی نہیں پیئیں گے، اس کا گوشت بھی نہیں کھائیں گے، اس کے اوپر سوار بھی نہیں ہوں گے، اس سے فائدہ بھی نہیں اٹھائیں گے۔ ایسے چند جانور تھے، بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام، ایسے 3-4 قسم کے جانور جو، اور نام لیا تھا کہ اللہ نے منع کیا ہے ہم کو، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے کوئی جانور ان میں سے حرام نہیں کیا، تو سب جانور حلال تھے لیکن انہوں نے اپنی طرف سے ان کو حرام قرار دے دیا، حالانکہ حرام اور حلال قرار دینے کا حق اور کسی چیز کی حلت اور حرمت کا حق صرف اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ زیادتیوں کا تمہیں آخرت میں بدلہ چکانا ہے۔ پھر ان کے یہاں ایک برائی اور بھی تھی، وہ برائی یہ تھی کہ انہوں نے یہ تجویز کیا تھا کہ مادہ جانور کے پیٹ میں سے اگر زندہ بچہ نکلے تو اس کو ذبح کر کے خالی مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی، اور اگر مادہ جانور کے پیٹ میں سے بچہ اگر مردہ نکلے تو یہ مردہ بچہ جو ہے عورتیں بھی کھا سکتی ہے اور مرد بھی کھا سکتی ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ بھئی گردے مرد ہی کھا سکتے، نکاح سے ہے، اور کلیجی جو ہے وہ بھی مرد ہی کھا سکتے،
عورتوں کو حق نہیں. تو ایسا ان لوگوں نے من گھڑت قاعدہ بنایا تھا. وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء. اور اگر بچہ مردہ پیدا ہوا تو مرد عورتیں سب برابر. عجیب انہوں نے یہ تجویز کی تھی. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو ایسا کوئی قاعدہ بیان کیا نہیں. وہ جب جانور ذبح کرتے تھے تو اللہ کا نام نہیں لیتے تھے بلکہ اپنے بتوں کے نام کی، جیسے یہاں جو ہے کالی ماتا کے نام سے ذبح کر، گوری ماتا کے نام سے ذبح کر. اس طرح سے وہ لوگ بھی بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے اپنی اولاد کو خواہ جو ہے ذبح کر کے جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کی تھی اور جو ارزاق اللہ نے حلال کیے تھے ان کو تو حرام کیا، اور جو کام حرام کہے تھے ان کو اپنے اوپر حلال قرار دے دیا، اور من گھڑت رسمیں اپنی طرف سے انہوں نے تجویز فرمائی. یہ رکوع کا انتہا اسی پہ ہوئی. اللہ تعالیٰ بڑے حکیم ہیں اور تمام ابتلا پردازیوں کا بدلہ دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے. پورے رکوع کا خلاصہ مشرکین کو غلط رسموں سے روکنا، دین حق پر چلنے کی دعوت دینا، حضور کی نصرت کرنا مکی زندگی میں، لیکن نہ کرنے کے نتیجے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نئی قوم پیدا کر کے ان سے کام لیں گے. لیا انصار سے کام اور دین کی نشر و اشاعت پورے عالم کے اندر. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی فہم نصیب فرمائے. ہمارے مولانا ضیاء الرحمان صاحب آئے نماز سے پہلے اور بتلایا کہ مولانا جنید افریقی آ رہے ہیں 2 دن میں. یشفین اسپتال میں ان کا دل کا علاج ہونا ہے اور آپریشن ہونا ہے. ان کے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے، ان کا آنا بھی آسان ہو اور یہاں جو آپریشن ہے وہ بھی نہایت سہل ہو. کامیابی اللہ تعالیٰ اس میں نصیب فرمائے اور خیریت کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ واپس وہ جو ہے اپنے دیار میں تشریف لے جائیں. بڑے دین کے کام کرنے والے اچھے عالم ہیں، دارالعلوم اشرفیہ کے فضلاء میں سے. کسی خاتون کو فالج ہو گیا ہے، علاج چل رہا ہے. مرحوم بلقیس بانو فاروق دھام کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم اشف علالنا واسقامنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما، اپنی رضائے دائمی عطا فرما. اے اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ نیکیوں کی توفیق عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. نمازوں کا پابند بنا دے، تلاوت قرآن کا شیدائی بنا دے، تیری یادوں بھری زندگی عطا فرما دے. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے.
اللہ جو آنے والے ہیں آپریشن ہونے والا ہے اللہ ان کو بھی شفا کاملہ عطا فرما، آپریشن کو کامیاب فرما، آسان تر فرما۔ اللہ جو مرحوم دنیا سے چلے گئے ان تمام کی بھرپور مغفرت فرما، اعلیین میں بہترین سے بہترین مقام عطا فرما، اپنی رضائے دائمی عطا فرما، تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے۔ اے الہ العالمین دلوں کے بگاڑ دور فرما دے، ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دے، روحانی جسمانی امراض سے شفا کاملہ عطا فرما۔ اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے منظور فرما برحمتک یا ارحم۔ تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ ذکر کریں گے اور اس کے بعد مراقبہ کریں گے۔ مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار میں اور اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے۔ بے دھیانی کی وجہ سے گناہ صادر ہوتے ہیں، اللہ کے دھیان سے اعمال صالحہ وجود میں آتے ہیں۔ تو تھوڑی دیر کے لیے پہلے ذکر کر لیں گے پھر مراقبہ۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب تو رہے بس قدم آخر ورد زبان میرے الہ۔
اللہ
اب تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں. مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار میں اور دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے. آنکھیں بند ہو، جسم میں نقل و حرکت نہ ہو، سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکایا جائے اور پوری طرح ایک تصور رکھا جائے اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے اور دل اللہ 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 کر رہا. دل کو اللہ اللہ پہ لانا ہے. اے خوبتنی بیدار شو بیدار شو بیدار شو، در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو. عزیزوں دوستوں یارو یہ دنیا دار فانی ہے، دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے. تو آیا بغیر طاعت پھنسا لذات دنیا میں، عقل کھوئی گئی تیری یہ کیسی نادانی ہے. تو روزے رکھ نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم کہ یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے. آج تو کہا گیا تو آنکھیں بند کی. یہ سوچنا چاہیے کہ ایک دن وہ آئے گا جب لوگ میری آنکھ بند کر دیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللہم صل علی محمد كلما ذکره الذاکرون وكلما غفل عن ذکره الغافلون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير وجل عاقب امورنا بالخير بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اللهم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك یا مصرف القلوب ثبت قلوبنا الى طاعتك یا ذا الجلال والاکرام و یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، اپنی رضا دائمی عطا فرما، دلوں کے بگاڑ دور فرما، ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما. اے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں بٹھا اور اللہ نیکیوں کا ذوق شوق عطا فرما، نمازوں کی پابندی عطا فرما، تلاوت قرآن کا ذوق شوق عطا فرما، تیری یادوں بھری زندگی عطا فرما. اللہ اخلاص عطا فرما، اللہ اخلاق عالیہ نصیب فرما. اللہ ہمیں باحیا بنا، اللہ بے حیائیوں سے حفاظت فرما. اللہ ہمارے جان مال
عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری ماں بہنوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ جو ایمان پر دنیا سے مرحومین مرحومات کے اعلیٰ میں بہترین مقام عطا فرما، اے الہ العالمین تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں سے بنا دے، اے الہ العالمین تیرا نام لینے کے لیے جمع ہونا قبول فرما، اس کے لیے جو حضرات جس طرح کی قربانیاں دے کر آتے ہیں اللہ ان کے آنے کو قبول فرما، دور دراز سے آنا منظور فرما، ان کے آنے کو پسند فرما، قبول فرما، تیری یادیں تیرا ذکر اور تیرا نام لینا نصیب فرما۔ حافظ عبد الحفیظ صاحب بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی شفا کاملہ عطا فرما، عاجلہ نصیب فرما، جلدی پریشانیوں کو دور فرما، اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو بیمار ہو کر آ رہے ہیں اور آپریشن کرانا چاہتے ہیں اللہ ان کو بھی عافیت کے ساتھ کامیابی نصیب فرما، سہولتیں مقدر فرما، اے اللہ جو الجھنوں میں ہیں ان کی الجھنیں دور فرما، جو کاروبار میں پریشان ہیں ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، جو مقروض ہیں اللہ غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما، جو قانونی چارہ جوئیوں میں الجھے ہوئے ہیں اللہ ان کی قانونی چارہ جوئیاں آسان فرما، اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما اور دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آئندہ ہفتے انشاءاللہ کچھ حضرات بیعت ہونا چاہتے ہیں، وہ حضرات آئندہ ہفتے تشریف لائیں، اگر آئندہ ہفتے مجلس رہے گی تو انشاءاللہ بیعت کی مجلس بھی کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔